السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ اعتکاف کے بارے میں ہیں، یعنی جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو بہت سے لوگوں کے اس بارے میں سوال آ رہے تھے کہ اعتکاف کے بارے میں بتائیں، اعتکاف کب کرنا چاہیے، اعتکاف کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو ان کے سوال ہم نے لے لیے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگوں کے اس مسئلے میں سوالات ہیں وہ حل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو پوچھا ہے وہ ہمارے بھائی ساحل بیگ نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے بارے میں بتائیں کہ اعتکاف کیا ہے اور رمضان میں اعتکاف کب کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائی، اعتکاف ہوتا ہے اس لیے تاکہ آپ دنیا کے جو کام کاج میں آپ پورے سال مشغول رہتے ہیں تو اس میں کچھ وقت آپ اللہ کے لیے نکال سکیں، یعنی ایک خاص وقت ایسا جس میں آپ صرف اللہ کی عبادت کر سکیں، دنیا کے کام کاج سے کنارہ کشی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے اندر آپ ایک جگہ ایک لوکیشن فکس کر لیں کہ بھائی مجھے یہاں اعتکاف کرنا ہے، اس میں آپ خیمہ لگا لیں یا پارٹیشن لگا لیں پردے کا، تو اس میں ہی آپ سوئیں، اس میں ہی آپ رہیں، دن بھر نوافل پڑھیں، اس کے اندر تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کے کام کاج سے آپ بچ جائیں، ان میں نہ لگے رہیں۔ جس طرح ہم پورے سال کام کاج میں اور اپنے رشتہ داروں میں ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے کنارہ کشی کر کے آپ کو اعتکاف میں ٹائم لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں تو کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمیں رکنا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ اعتکاف میں کب جانا چاہیے، تو اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان میں آخری عشرہ رہ جاتا تو میں مسجد کے اندر ایک خیمہ لگا دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس میں آپ اعتکاف کریں۔ تو آپ کیا کرتے کہ جب 20واں روزہ ہوتا ہے، یعنی سمجھے آج 20واں روزہ ہے، تو آج فجر کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 10 دن تک اس کے اندر ہی رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، تو یہ وہ طریقہ تھا۔ باقی اگر کوئی فجر کی نماز میں نہیں جاتا تو وہ شام میں افطاری کرنے کے بعد چلا جائے، کیونکہ شب قدر چالو ہو جاتی ہے نا، جسے میں نے بتایا 21، 23، 25، 27، 29۔ تو اگر کوئی بعد میں جائے گا تو اگر 21 میں شب قدر نکل ہو گئی تو اس کی مس ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور مین اعتکاف جو ہوتا ہے وہ شب قدر کی وجہ سے ہی تھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے اندر پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے، یعنی آپ شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں پہلے عشرے میں، لیکن وہ اس عشرے میں نہیں ہے، آگے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم نے یعنی بیچ کے عشرے میں، درمیانی عشرہ یعنی 11 سے 20 جو روزے ہوتے ہیں ان میں اعتکاف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جبرائیل پھر میرے پاس آئے اور کہا کہ نبی جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اور آگے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب ہم 20 سے لے کر 30 تک یا 29 تک جو بھی روزے ہوں گے اس میں اعتکاف کریں گے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ کون سی وہ رات ہے، لیکن بعد میں بھلا دی گئی کیونکہ 2 صحابی آپس میں جھگڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھلا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور یہی اعتکاف کی اصل وجہ تھی، ٹھیک ہے، تاکہ اس رات کو پا جائے انسان اور اس میں عبادت کرے، خالص اللہ کے لیے اپنا آپ کو وقف کر دے، اس میں عبادت کرتا رہے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ تو آپ 20ویں روزے کی فجر کے بعد سے یا آپ مغرب کی نماز مسجد کے اندر پڑھیں یعنی افطاری کے بعد، اور اس میں اپنے خیمے میں چلے جائیں اور پھر اعتکاف اس کے اندر ہی گزاریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال نوید جمیل کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران ہم غسل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو وہ غسل وغیرہ نہیں کر سکتے، یعنی جب ہی کر سکتے ہیں جب غسل ان پر فرض ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان کو غسل کی حاجت لگ رہی ہے، یعنی اسے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، روزہ بھی ہے اور گرمی لگ رہی ہے، اور وہ پانی ڈالنا چاہتا ہے اپنے بدن پہ تاکہ اسے راحت مل جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل کر لیا کرتے تھے روزے کی شدت میں، یعنی جب آپ کو گرمی لگا کرتی تھی تو آپ نہا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم بھی اعتکاف میں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں روزہ برداشت نہیں ہو رہا، یعنی گرمی بہت لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے اور نہانے سے تھوڑی ہمیں اس میں سکون مل جائے گا، تو نہا سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات کی چیزوں کے لیے گھر آ جایا کرتے تھے، یعنی جیسے کھانا پینا ہو گیا یا ٹوائلٹ وغیرہ ہو گیا یا نہانا ہو گیا، اس کے لیے آپ گھر آ جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں مسجد میں ہیں، یعنی باتھ روم بنے ہوئے مسجد میں آپ نہا سکتے ہیں تو آپ مسجد کے اندر ہی کریں، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے بھی مسجد کے اندر ہی جائیں آپ اگر وہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ایسا ہے کہ افطاری کے لیے وہاں مسجد میں انتظام نہیں ہے تو آپ اپنے گھر آ کے افطاری کر لیں، اپنے گھر سے آپ افطاری کریں پھر واپس مسجد میں آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اعتکاف کی جگہ میں قید ہو گئے، آپ نکل ہی نہیں سکتے کسی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے آپ باہر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہی آتا ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اگر کسی کا جنازہ ہو جاتا ہے رشتہ دار کا، یعنی میت ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے جنازے میں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جس مسجد میں آپ نے اعتکاف کرا ہے، سمجھے کوئی چھوٹی مسجد ہے آپ نے اعتکاف کرا ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو آپ وہاں سے نکل کر بڑی مسجد میں جمعے کے لیے بھی جا سکتے ہیں،
جامع مسجد کے اندر. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر اعتکاف کر لیا تو اب آپ وہاں پھنس گئے 10 دن کے لیے, آپ نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ غلط فہمی نکالے اپنے اندر سے, ٹھیک ہے. ضرورت کی چیزوں کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات آپ کو ضروری کہنی ہے یا بات آپ سے کوئی ضروری کرنا ہے تو اس سے مل بھی سکتے ہیں. جیسا حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے اور آپ کی ایک بیوی آپ سے ملنے آئی اعتکاف کے اندر, تو آپ نے ان سے بات کری کچھ دیر, اور پھر آپ کیونکہ رات بہت تھی تو آپ انہیں چھوڑنے گئے کافی دور تک, ٹھیک ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے تو آپ گئے نا مسجد سے باہر انہیں چھوڑنے, تو ضرورت کے تحت آپ جا سکتے ہیں. باقی اس میں منائی یہ ہے کہ آپ فضول کاموں سے بچیں, ٹھیک ہے. یعنی بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ موبائل نہیں لے جا سکتے اعتکاف کے اندر جہاں آپ بیٹھے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے. اگر کوئی ضرورت کا فون ہو, گھر میں کوئی ایمرجنسی آ جائے تو فون آپ کے پاس ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فون پہ یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسے زیادہ آپ ضرورت کے لیے یوز کریں. باقی اپنا سارا جو آپ کا ٹائم ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگائیں, نوافل پڑھنے میں لگائیں, تسبیحات میں, دعا میں, درود میں, ان چیزوں میں لگائیں, ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہماری بہن قمر کی طرف سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ اعتکاف کے دوران کیا روم کلین کر سکتے ہیں اگر جہاں اعتکاف کر رہے ہیں اس جگہ پر چوٹی وغیرہ آ جائیں یا دھول مٹی آ جائے؟ جی میری بہن, بالکل آپ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو صاف صفائی سے بھی روک دیا گیا ہے. اگر وہاں گندگی ہو رہی ہے یا وہاں چوٹی ہو گئی ہیں تو آپ صاف کریں اس جگہ کو, ٹھیک ہے. صفائی آدھا ایمان ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنا آپ کو فارغ کر کے بیٹھی ہیں, اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اور گندی جگہ آپ نے رکھ رکھی ہے؟ تو اس طریقے سے نہ کریں, اس کی صاف صفائی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوتھا سوال ریشمہ خاتون کی طرف سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گی, گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. دیکھیں میری بہن, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, کہ کچھ کہتے ہیں کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا عورتوں کا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو گھر میں وہ کر سکتی ہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن میں حکم یہی ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں. لیکن جب آج کے دور میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, مسجدوں میں یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ عورتیں اعتکاف کریں, تو پھر کیا عورتیں اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے؟ تو ہمیں پرپس دیکھنا پڑے گا کہ اعتکاف کا پرپس کیا ہے. تو پرپس یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے, دنیا کے کام کاج سے الگ تھلگ کر لے, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لے, ٹھیک ہے. تو وہ کام تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد کے اندر ہی کریں گے. تو مسجد کے اندر کا انتظام نہیں ہے تو وہ کام تو آپ گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا گیا ہے جو پاک جگہ ہے. تو آپ اپنے گھر کے اندر, اپنے کمرے کے اندر کوئی ایک جگہ ایسی بنا لیں جہاں آپ اعتکاف کریں, جہاں آپ نمازیں پڑھیں اور دعائیں کریں اور تسبیحات پڑھیں اور قرآنی قرات کریں, وہ جگہ آپ سلیکٹ کر لیں, ٹھیک ہے. تو وہاں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. پانچواں سوال محجبین انصاری کی طرف سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ کیا 1 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میری بہن, یہ سوال ہی بہت سے لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم 4 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ایگزام آ رہے ہیں بورڈ کے, یا ہمیں کہیں سفر میں جانا ہے تو ہم 1 ہفتے کا اعتکاف کر لیں یا 5 دن کا کر لیں یا 3 دن کا کر لیں, ہماری جاب ہے. تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہے ایک سنت عمل ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا کرنا کوئی فرض نہیں ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی گنہگار نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. باقی اگر آپ 10 دن نہیں کر سکتے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہی ہے کہ آپ 10 دن کرا کرتے تھے, لیکن اگر کوئی انسان 10 دن کا نہیں کر پاتا تو وہ 1 ہفتے کا بھی کر سکتا ہے, وہ 3 دن کا بھی کر سکتا ہے, وہ 2 دن کا بھی کر سکتا ہے, وہ 1 دن کا بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. 1 دن کا ایسا ہوگا کہ آج آپ مغرب میں داخل ہو جائیں مسجد کے اندر اور اگلی مغرب میں آپ نکل جائیں, یہ آپ کا 1 دن کا ہو جائے گا. اسی طرح آپ 2 دن کا کر لیں, 3 دن کا کر لیں, ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ اعتکاف کے لیے بورڈ کے ایگزام چھوڑ دیں گے, یا یہ تو نہیں کہ اعتکاف کے لیے آپ جاب چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. اور نہ اللہ نے آپ کو فورس کرا ہے, یا نہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ بھائی اعتکاف کرو اور اپنے سارے کام کاج چھوڑ دو, ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا میں رہنا بھی ہے, دنیا کے کام کاج بھی ضروری ہے. تو وہ انسان جو ایسا ہے کہ جس کی جو ضرورتیں ہیں وہ دوسرے لوگ سنبھال سکتے ہیں, اس کا کاروبار, اس کے بھائی ہیں یا سپورٹ کرنے والے ہیں, تو ایسا انسان تو 10 دن کاٹ لے گا. لیکن جس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے یا جو گھر میں اکیلا ہے, یعنی بہت سی عورتیں ایسے بھی سوال کرتی ہیں کہ ہم گھر میں اکیلے ہیں اور کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے, تو ہم اعتکاف میں اگر ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جائیں تو ہمیں کھلائے گا کون؟ تو پھر ان کے لیے یہی حل ہے کہ وہ کیونکہ ان کی ضرورت میں آئے گا تو وہ اپنے اعتکاف میں پورا دن نکالیں, اور جب انہیں ضرورت ہو کھانا پکانے کی یعنی تو وہ اپنا آئیں, اپنا کھانا تیار کریں اور پھر لے جا کر کھا لیں, ٹھیک ہے. کیونکہ مجبوری ہے نا. اور جیسا کہ حدیث میں ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے کاموں کے تحت گھر آتے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے آتے ہوں گے, افطاری کرنے آتے ہوں گے, تو وہاں تو معاشرے نے تیار کر دی ہوگی. لیکن یہاں جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں, تو وہ تو اپنے گھر میں پکائے گا تو کھائے گا نا, یا تو پھر اس کے لیے دوسرا انسان ہو جو اس کی خدمت کر سکے اعتکاف کے اندر. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اکیلے رہتے ہیں یا
ان کو کوئی سہارا نہیں ہے، تو پھر وہ ایسا کرا کریں اپنا اعتکاف کے اندر پورا دن گزاریں، وہ یعنی سحری کر لیں اور سحری کے بعد وہ اپنا اعتکاف میں چلے جائیں اور عبادت کریں، یعنی افطار تک اپنا بیٹھے رہیں، نمازیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کھانے پکانے کے لیے تھوڑی دیر پہلے نکل جائیں اور پھر افطاری کر کے اور پھر اپنی جگہ پہ جا کر افطاری کر لیں، یعنی افطاری بنا کر اپنی جگہ پہ لے جا کر افطاری کر لیں۔ تو اس طریقے سے وہ کریں، باقی اللہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا سوال شہاب الدین شیخ کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اعتکاف کے اندر سو سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی، بالکل آپ سو سکتے ہیں۔ یہ کیسا آپ نے سوال کیا کہ آپ سو سکتے ہیں کہ نہیں، یا کیا آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ 10 دن جاگ کر گزاریں گے؟ تو کون ایسا شخص ہے جو 10 دن جاگ کر گزارے گا؟ کیا کہیں حدیث میں آپ نے پڑھ لیا، کسی سے بیان میں آپ نے سن لیا؟ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ سو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ اعتکاف کر رہے ہیں اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی بہت دیر قرآن پڑھ لیں گے، پھر آرام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا بھی ہم پہ حق رکھا ہے نا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ تمہارے جسموں کا بھی تم پہ حق ہے، ان سے بھی پوچھ ہوگی کہ اس کو برابر تم نے آرام دیا کہ نہیں دیا۔ تو ایسا تو نہیں کہ آپ رات بھر نفل پڑھ لیں اور رات بھر قرآن پڑھ لیں اور بیمار پڑ گئے، تو پھر تو آپ 2 دن بھی اعتکاف نہیں کر پائیں گے۔ تو اپنی باڈی کو آرام بھی دیں، آپ سوئیں بھی، جیسے آپ عشاء پڑھ لیا، آپ نے تھوڑی دیر نوافل پڑھ لی، سو گئے، پھر تہجد میں اٹھ گئے، تہجد پڑھی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے فجر پڑھی، تو فجر کے بعد آپ چاہے اشراق پڑھ لیں، چاہے سو جائیں آرام کر لیں یا قرآن پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ظہر تک آپ یہ تو نہیں کہ ظہر تک آپ بیٹھے رہیں گے، تھوڑا لیٹ جائیں، آرام کر لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سو سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ 7واں سوال فرح حسین کی طرف سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ کیا اعتکاف پر ہم روز نہا سکتے ہیں اور اس میں مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی میرے بہن، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ صفائی آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے اندر جب صفائی آدھا ایمان ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے خاص اپنا آپ کو کر عبادت کے لیے بیٹھی ہوں اور آپ اس میں اپنے دانت صاف نہ کریں یا نہائیں نہ؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ روز نہاتے ہیں، عام حالت میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو گرمی کے اندر تو اور زیادہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کو روزے بھی ہے آپ کا اور اب گرمی کی شدت لگ رہی ہے، تو اس میں آپ نہا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضرورت کی چیزوں میں آتا ہے۔ اعتکاف کے اندر جب آپ کو پریشانی ہوگی، جب آپ بغیر ضرورت کے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ساری آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو مسواک بھی کر سکتے ہیں، آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ 8واں سوال FR فیکٹ کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں، یعنی جاب کرتی ہیں، وہ اعتکاف کیسے کریں؟ دیکھیے میری بہن، جیسے میں نے بتایا کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ تو پھر بڑا مشکل ان کے لیے اعتکاف کرنا، تو پھر وہ چند گھنٹوں کا اعتکاف کر لیا کریں، اور کیا کریں گے وہ؟ یعنی جب ان کی جاب سے وہ آتی ہیں، یعنی کام سے وہ آتی ہیں، تو جو ٹائم ملتا ہے وہ اللہ کے لیے خاص کر لیں، نیت کر کے دل میں ارادہ کر لیں کہ یہ میں اللہ کے لیے وقت نکال رہی ہوں، اس میں آپ عبادت کریں اپنا آپ کو خاص کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کر سکتی ہیں، باقی یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ آپ جاب چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح اعتکاف کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9واں سوال ہماری بہن کلثوم شیروانی کی طرف سے ہے، یہ بہن پوچھتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری نیت تھی آخر عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی، لیکن 20ویں روزے میں میری آنکھ نہیں کھلی، یعنی سحری میں نہیں اٹھی، تو میں نے روزہ نہیں رکھا، اور اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں، تو کیا میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں؟ دیکھیے میری بہن، پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ سحری میں اگر آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ آپ رکھ سکتی ہیں۔ یہ جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے نا کہ مجھے سحری میں اٹھنا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سحری میں نہیں اٹھ پاتی، ڈائریکٹ آنکھ فجر میں کھلتی ہے اذانوں کے بعد یا فجر کی بھی بعد کھلتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ مس ہو گیا، روزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت آپ کی وہی ہے جو آپ نے رات میں کری تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے، سحری کھانا سنت ہے، کوئی کھا لیتا ہے تو بہت بہتر ہے، نہیں کھاتا تو اس کے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پہلی بات تو یہ جان لیجیے، آئندہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، سحری میں آپ کا ارادہ تھا، تو روزے کی نیت آپ کی ہو گئی ہے، آپ کا روزہ کنٹینیو کریں، آپ توڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف کا جو ریلیشن ہے وہ روزے سے نہیں ہے، یعنی آپ نے اگر روزے نہیں رکھے، کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ بیمار ہے، یعنی بہت سے لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، انہیں ڈائبٹیز ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے، گیس کی بیماری ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں منٹ منٹ پہ کھانا پڑتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ اب اعتکاف بھی نہیں کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے جو کہ فرض ہے، اور جو صحت مند ہیں ان پہ وہ واجب ہے رکھنا، اور ان سے پوچھ ہوگی کہ انہوں نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ الگ عبادت ہے، تو اعتکاف سنت عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو کوئی ایسے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں، بیمار ہیں یا مریض ہیں، تو وہ اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ روزہ تو نہیں رکھیں گے، تو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سے بھی روزہ چھوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے چھوٹا ہے، تو اس کی آپ قضا کر لینا، باقی اعتکاف آپ کر سکتی ہیں۔ آپ کو 20 سے چانس نہیں ملا، اب 21 سے کر لیں، کیونکہ ابھی طاق راتیں بچی ہیں نا، 23 25 27 29 یہ راتوں کا آپ کو موقع ہے، اس میں شب قدر آپ کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ عبادت کریں، اپنا اعتکاف پورا کر لیں۔ 10واں سوال سلمان عباسی کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں سونے کے لیے دوسری جگہ بنا سکتے ہیں کیا وہیں سونا ہوگا جہاں ہم عبادت کر رہے تھے؟
دیکھیے میرے بھائی، اگر وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے سونے میں تو سو جائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر وہاں پریشانی پڑ رہی ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ رات بھر پریشان رہیں، سوئے نا، تو پھر آپ کیسے اپنا اعتکاف کنٹینیو کریں گے؟ تو آس پاس دیکھ لیں، کوئی دوسری جگہ آپ کو مل جاتی ہے سونے کے لیے، تو کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے۔ 11واں سوال ہماری بہن شبانہ انصاری کی طرف سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں اور ایک جگہ مصلی پر بیٹھے بیٹھے ہم تھک گئے تو کیا ہم تھوڑا ٹہل سکتے ہیں؟ جی میری بہن، آپ بالکل ٹہل سکتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی جائز کام آپ کا ہے تو آپ کر سکتی ہیں، یعنی اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک جگہ محسوس کر لی تو 24 گھنٹے وہیں بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بیٹھے بیٹھے بدن میں درد ہو رہا ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھا لیتے ہیں تھوڑا بہت کھانا تو انہیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا جب تک چلتے نہیں، تو ایک کمرے کے اندر آپ نے ایک جگہ بنائی ہے تو اس کمرے میں آپ ٹہل سکتی ہیں تھوڑا، تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے یا آپ کا تھوڑا باڈی کو ریلیکس مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔